ارشاد بھٹی صاحب، سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ کل کا جو پشاور کا جلسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے جواب میں ایسا لگتا ہے کہ ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں چیزوں کو کلیریفائی کیا گیا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا تحریک انصاف کے استعفے جو ہیں منظور ہو گئے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ؟ بھائی جان، سوال پہ آنے سے پہلے 3 جملے. پہلا تو شوکت ترین صاحب کا جملہ ہے کہ مبارک ہو اس قوم کو کہ انہوں نے آج کل پرسوں فرمایا کہ ہمارے پاس کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا. معاشی پلان شہباز شریف صاحب کا نہیں شوکت ترین صاحب کہ ہمارے پاس کوئی معاشی پلان ہی نہیں تھا، وہ بناتے بناتے ہمیں دیر ہو رہا ہے. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب بتاتے تے کہ معاشی پلان ہے ہمارے پاس، معاشی ٹیم ہے، مسائل کا حل ہے. دوسرا مبارک ہو کہ شہباز شریف صاحب جو ضمانت پر وزیر اعظم ہیں آن بیل، اور جو گرنٹر ہیں نواز شریف صاحب کے، اس میں بھی فیل ہو گئے. انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے سفارتی پاسپورٹ جاری کیا ہے، اس پر بھی قوم کو مبارک ہو. تیسرا مریم نواز صاحبہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے دوبارہ پی ایم ہاؤس میں گئی ہیں، تو اس پر بھی قوم کو مبارک ہو. ان کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے اس حکومت میں؟ نہیں، کن کو؟ مریم نواز صاحبہ. ان کو عہدے کی ضرورت ہے. اچھا، حد ہو گئی ہے. آپ یہ تو بدامی صاحب کا معصومانہ سوال تو پیچھے ہی رہ گیا، آپ نے تو حد ہی کر دی اس سوال کر کے. مریم نواز صاحبہ اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو کسی عہدے کی ضرورت ہے، نائب صدر ہیں، وہ پارٹی چلاتے ہیں. اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فارمر جو وزیر اعظم تھے ان کے رشتہ دار نہیں آیا کرتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں؟ تو ان کے تو سارے موجود تھے. ابھی حسن حسین نے بھی آنا ہے، سلمان نے بھی آنا ہے، اور ابھی علی عمران نے بھی آنا ہے، باقی ساروں نے بھی آنا ہے. یہ ان کا اپنا پی ایم اس کی اگلی مبارکباد کیا ہے؟ اس اگلا آ گیا ہے کہ تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. پشاور کا جلسہ انڈاؤٹیبلی پشاور کی ہسٹری میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2 ڈی جی ایس پی آر کی بہت اچھی بر وقت وضاحت. وہ جو آپ نے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے 2-3 کے فوج کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، بالکل صحیح، اور فوج ماضی کی غلطیوں کا ازالہ وہ جو کرنا چاہتی ہے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی جو ہے نا وہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، اور وہ بھی ایک مرتبہ اکٹھے ہو کے ہم سے معافی مانگے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا غلطیاں کی، ان کا ازالہ کرنا. بلاول بھٹو صاحب نے بڑا ویلکم کیا ڈی جی ایس پی آر کی. بلاول بھٹو صاحب کیونکہ اپنے فائدے کی بات ہوئی ہے نا اللہ کے فضل سے. میں آپ کو صرف سوال پیچھے یہ ایک سپریم کورٹ ہے. کل اس پہ کون چڑھائیاں کر رہے تھے؟ یہ پوری جو آج حکومت ہے پوری پی ڈی ایم سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں. نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، فلانا، کوئی مان ہی نہیں رہتا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو، کہ نہیں مانتے. آج سپریم کورٹ ان کے لیے کتنی محبوب اور ہو گئی ہے، مرے جا رہے ہیں. کسی غریب آدمی کے لیے کبھی کوئی سیشن کورٹ میں نے چیف جسٹس صاحب سے بصد ادب سوال پوچھا تھا اور ٹویٹ کیا تھا. میں نے ان سے پوچھا تھا کبھی کسی ہم غریب آدمی کے لیے رات کو سپریم کورٹ کھلی ہو، فل ڈے سماعت ہوئی ہو، یا تالے کوئی بھی کورٹ نہ کھلی ہو، کوئی بھی چھوٹا نیچے سیشن جج کبھی کوئی کھول لیا ہو کہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے، اس کے گھر کا مسئلہ ہے تو نہیں. اچھا، دوسرا الیکشن کمیشن. سب سے پہلا مظاہرہ کس نے کیا تھا؟ اپوزیشن نے، مولانا صاحب نے. الیکشن کمیشن کو برا لگتا تھا، حکومت کو اچھا لگتا تھا، عمران خان حکومت کو. اب ان کو برا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. نیب برا لگتا تھا اپوزیشن کو، اور لگایا انہوں نے خود تھا. امریکہ کا کردار، نواز یمن کی جنگ کی مجھے سزا ملی، ایٹمی دھماکوں کی مجھے سزا ملی. آج عمران خان صاحب لمبا ہو گیا مجھے. اچھا جنرل قمر جاوید باجوہ، ساروں کے تم ذمہ دار ہو. نواز شریف صاحب سارے آج پی ٹی آئی کے جلسوں میں اس کا ہوتا ہے. جاوید اقبال، انہوں نے لگایا ان کو برا، ان کو اچھا. اب یہ سارے نا ان کو اس طرف رہنے دے. فوج کا اچھی بات ہے لیکن کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ تو ٹھیک ہے. لیکن مداخلت، یس. سفارتی لینگویج نہیں تھی خط کی، یس. طریقہ عدم اعتماد سے پہلے تو مانتے ہی نہیں، خط ہے نا، خط ہے، انہوں نے بلایا ہے. طریقہ عدم اعتماد سے پہلے اس خط میں 9 مرتبہ طریقہ عدم اعتماد کا ذکر ہے. اور اس خط میں عمران خان جائے گا کیا ہوگا، رہے گا کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، وہ تو ہے. رضا رومی صاحب، اگر ایک بیرونی طاقت اور بڑی طاقت امریکہ، آگے ہم نکلتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، پشاور کا جلسہ بہت بڑا ہوا. جلسے عمران خان صاحب پہلے بھی بہت بڑے کرتے رہے ہیں. جلسوں سے کیا انہیں ارلی الیکشن مل جائے گا؟ اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ اس کے بعد وہ کراچی جا رہے ہیں 16 تاریخ کو، سیٹرڈے کو. اس کے بعد وہ لاہور آ رہے ہیں، مینار پاکستان میں، کراچی میں مزار قائد کے باہر. پھر اس کے بعد دوبارہ علامتی اسی طرح سے پروٹیسٹ ہوں گی. تو یہ جو پورا پروسیس انہوں نے شروع کیا ہے، کیا اس سے وہ ایک ایڈجسٹمنٹ، اکوموڈیشن، ذہنوں میں تبدیلی پیدا کر پائیں گے کہ بھی اس ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے؟ نہیں، اب آپ اس کو نا سلسلے وار جوڑیں. عمران خان کے 3.5 سال، 4 سال ہم سارے تنقید کرتے رہے، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، یو ٹرن، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں، وغیرہ وغیرہ کرتے رہے. عمران خان اس سے نکلے.
نکلے تو مولانا صاحب، نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جب اکٹھے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، الٹرنیٹو کیسا ہے؟ یعنی یہ خدا کا، یعنی عمران خان سے تو جان چھوٹ جائے گی لیکن ان سے کیسے چھوٹے گی؟ ان کے تو بچوں کے بچے تیار ہو چکے ہیں نا. آپ دیکھیں نا دونوں ضمانت پہ ہیں. ایک باپ وزیر اعظم بن جائے گا، بی بی سی کو ایک بہت انٹرسٹنگ انٹرویو بھی دیا ہے. ہاں یعنی باپ وزیر اعظم ضمانت پہ، بیٹا ابھی بن جائے گا 16-17 کو ماشاءاللہ آدھے پاکستان کا وزیر اعلیٰ. اسی طرح سندھ ان کے پاس قابض، انہوں نے کہا ہم کریں. ایک دوسرے کڑی یہ آگئی. تیسری کڑی عمران خان کو مدت سے پہلے نکال دیا. نکالا کیسے؟ اکٹھے ہوئے ایک اور خط آ گیا عدم اعتماد سے پہلے، اور بائیڈن کا کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ ترکی میں جو ہم چینج لائیں گے وہ ڈیموکریٹک والوں کو یا ڈیموکریٹک پروسیس سے چینج لائیں گے اور ان کو فنڈ کریں گے اور ان کو کھڑا کریں گے تاکہ اردوان کو، اور سرد جنگ میں 72 مرتبہ کوشش کی انہوں نے مختلف ملکوں میں حکومتیں چینج کرنے کی. اچھا تیسرا یہ ہو گیا. چوتھا کیا؟ عمران خان نے کہا کہ میں نہیں قبول کرتا، میرے خلاف سازش ہوئی. اب یہ اس کا لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے ایسے، لیکن عمران خان بنی گالا میں بیٹھا، اس نے کال بار دی تو پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے. وہ خاصا امپریسو تھا. اتنی تعداد میں میری زندگی میں آج تک لوگ نہیں اسپونٹینیسلی ایک ہی وقت. اچھا اور پھر اس کے بعد کیا آ گیا؟ قومی اسمبلی کے استعفے. پھر اس کے بعد کیا آ گیا؟ پشاور کا جلسہ. پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ صوبائی اسمبلیوں کے استعفے. تو اس کے بعد پھر آئے گا عمران خان اچھا حکمران ہو نہ ہو لیکن اس سے بیسٹ اپوزیشن لیڈر کوئی نہیں. اپوزیشن لیڈر جو ہے تو اور یہ وقت ایک طور پہ دیکھیں عارف حمید بھٹی صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بھی جلسے کیے، انہوں نے دھرنے کیے. میں رومی صاحب کی طرف بھی آتا ہوں، ایک اور کویسچن لے کے آؤں گا کہ یہ اس میں ان کو کامیابی پہلے بھی کبھی کسی کو نہیں ہوئی، کوئی حکومت اس طرح سے بھی گئی بھی نہیں ہے، اور پھر یہ اسمبلیاں انہوں نے چھوڑ دیں، اور یہ کوئی جو ہے بہت زیادہ یہ کوئی اچھی ان کی اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی. اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو تو میرا یہ مکمل سٹینس ہے کہ جلسوں جلوسوں سے سڑکوں پہ آ کر نہ کل حکومت گرانا ٹھیک تھا نہ آج ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات جو بھٹی صاحب نے کی بڑی، اس میں ایک لاجک ہے کہ اسمبلیوں میں رہتے تو اندر باہر احتجاج کرتے، ہر پروسیس کا حصہ ہوتے اور نگران حکومت تک اس پروسیس میں نہیں اس میں ہوتے. لیکن عمران خان نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ کیوں بہتر نہ ہو، اندر بیٹھنا کیوں بہتر نہ ہو؟ میں آپ بتاتا ہوں. وہ عمران خان کا کیا سٹانس ہے کہ ایک امریکہ نے میرا رجیم چینج کیا ہے، اپوزیشن اس کی اعلیٰ کار بنی ہے، تو اب اس اسمبلی میں بیٹھ جانا کا مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ مان جانا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، میں ان جو بیرونی رجیم چینج کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے میں اپوزیشن کروں گا. اب دوسری بات جو اس جانے کے بعد کیا ہوا، اپوزیشن پوری چلی گئی. اصل اپوزیشن اور خریج اپوزیشن عمران خان ہی ہے، باقی یہ تو سارے ہیں. یہ حکومت میں ہیں 11 پارٹیاں. جس اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہوگی، 123 ممبران نہیں ہوں گے، اس اسمبلی کا منطقی، اصولی اور اخلاقیاتی جواز کیا رہ جاتا ہے؟ کس سے قانون سازی کریں گے؟ کون ادھر بیٹھے گا؟ کون قائد حزب اختلاف ہوگا؟ آپس میں ہی بانٹیں گے نا، تو قائد حزب اختلاف بن جا، میں قائد ایوان بن جاتا ہوں. تو یہ تیسرا مرحلہ میں جب وہ جلسے ساتھ ساتھ کرتے آئیں گے اور ساتھ ساتھ پھر وہ یہ ادھر کرتے جائیں گے، صوبائی اسمبلیوں پہ جائیں گے، تو اس کے بعد کتنے ضمنی انتخابات کروائیں گے؟ کتنا خرچہ ہوگا؟ الیکشن حکومت 6-4 سال کر کے نہیں کتنے ان کا یہی ہوگا. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کروا لیں، سارے ان کے ہو جائیں گے. تو کیا لوگ مانیں گے کہ یہ وہ اسمبلی نہیں؟ کچھ بھی نہیں. یعنی اپوزیشن نے کیا رولا ڈالا ہوا تھا؟ اچھا ایک تو مزے کی بات ہے کہ یہ دھاندلی کی اسمبلی تھی، جعلی مینڈیٹ تھا. اس سے عمران خان بنے تو سلیکٹڈ ہے، اس سے یہ بنے تو وہ شہباز شریف تو الیکٹڈ ہے. تو اچھا یہ جو دھاندلی کی پیداوار، یہ اپوزیشن کے سارے، تو دھاندلی کی پیداوار وہی اسمبلی موجود ہے جس کا دھڑ حلال ہے سر حرام ہے، تو وہ اس میں موجود کوئی مانے گا نہیں. پھر دوسری بات ہے مسائل بے تحاشا ہیں، ڈیلیور کوئی نہیں پائے. پھر جو عارف بھٹی صاحب نے کہا ہے کہ ایک گاڑی ہے، نیو گاڑی ہے، اس کی جو باڈی ہے وہ ٹرک کی ہے، اس کے جو انجن ہے وہ بس کا ہے، اس کا جو ٹریکٹر کا اس کے سٹیئرنگ ہے، اس کے پہیے سائیکل کے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ پہلے دن ہی وسیم اختر لڑ پڑے تھے کہ ہماری پرچی تو پڑی ہی نہیں گئی. پھر شہباز شریف صاحب کو K4 جو پانی کا کراچی میں جا کے جھوٹ اتنا تاریخی بولا کہ وہ میں سارا کروں گا، حالانکہ وہ طریقہ انصاف کر کے گئی تھی. اس کے بعد نواز شریف میٹرو کو شہباز شریف صاحب نے سٹیپ اٹھایا کہ ایئرپورٹ کو کنیکٹ کر دیں پشاور روڈ سے آگے میٹرو کا، وہ 5 دن کے اندر انہوں نے فیصلہ، اس طرح کے سٹیپس تو اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد اور بھی سٹیپس ہیں. نواز شریف صاحب کا آنا بھی سٹیپ ہے، اپنے کیسز بھی سٹیپ ہیں، حمزہ کے کیسز بھی سٹیپ ہیں، فیملی کے کیسز بھی سٹیپ ہیں، باقی اپوزیشن کیس. اس پر جب وہ کیسز میں ان کو ریلیف ملے گا تو اس وقت بھی عمران خان کا مقدمہ مضبوط ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا رضا رومی صاحب، چونکہ آپ کا بین الاقوامی معاملات کے امریکہ میں بھی بہت آپ رہے ہیں، گزشتہ 10 برس میں بہت وقت آپ نے وہاں سے گزارا، وہاں سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں،
مان لیتے ہیں کہ لفظ کانسپریسی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے پاکستان میں حکومت بدلنے کے پروسیس میں امریکہ کی دلچسپی تو بڑی واضح ہو چکی ہے، ہمارے سامنے ہے کہ وہ اس رجیم چینج میں انٹرسٹڈ تھے۔ اب عمران خان صاحب کا جس قسم کا پولیٹیکل ریٹرک ہے سڑکوں کے اوپر، جس میں وہ بار بار ذکر امریکہ کا کرتے ہیں اور ان کے فالورز بھی امریکہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ایک سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت کو امریکہ دوبارہ پاکستان میں اقتدار میں آنے دے گا، کتنا ہی وہ پاپولر کیوں نہ ہو الیکشن کے نتیجے میں؟ دیکھیے معید بھائی، یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا، پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل مشرف نے 1999 میں جب کو کیا تھا تو امریکہ اس کو کا مخالف تھا۔ آپ کو یاد ہے کلنٹن یہاں پہ ایک دن کے دورے کے لیے آئے تھے، انہوں نے ایک تصویر بھی نہیں کھنچوائی تھی۔ پاکستان میں اکثر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں سیاسی، وہ پاکستان کے اندرونی محرکات پہ ہوتی ہیں، اور وہ ضروری نہیں کہ ہر چیز ان کے اشارے پر ہوتی ہے۔ اگر کل کو اگر الیکشن ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کو اکثریت ملتی ہے تو کیا کر لے گا امریکہ؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ رہی بات، دیکھیے یہ بات جو ہے نا، یہ سازش کی یا انٹرفیرنس کی، یہ جب تک وہ کیبل منظر عام پر نہیں آئے گی، جو کہ ایک اندرونی ایک میٹر ہے کہ اس میں ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کیا ہے۔ دیکھیں نا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ الاؤ نہیں کرتا کہ ہر ایک کو دیا جائے، لیکن ہمیں پڑھ کے سنایا گیا وہ سارا کیبل، اور یہ اجازت نہیں تھی کہ اس کی تصویر لے۔ جی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے، بتا کے کوئی حکومت نہیں ہٹاتا۔ سازش جو ہوتی ہے نا، کنسپریسی، اس کا ایک بنیادی پہلو ہوتا ہے سیکریسی۔ اس میں خفیہ انداز سے جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے، جو کہ پہلے بھی کہا گیا۔ بہرحال چلیے چھوڑیے، یہ بحث لا یعنی ہے۔ اس وقت جو معاملہ ہے کہ کیا اینٹی امریکنزم، میرا تو یہ اب سوال ہی نہیں ہے، میرا تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے امریکہ کے خلاف ہی سٹینڈ لیا ہے، ایک ایسا لیڈر جو بات ہی صبح شام امریکہ 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 کر رہا ہے، وہ ایسے لیڈر کو امریکہ آنے دے گا دوبارہ؟ یہ میرا سوال تھا۔ آپ نے کہا کہ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، اور میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھیے پاکستان میں اقتدار کا جو کھیل ہے، آپ سب بہت جہاندیدہ لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں کیسے آتی ہیں اور کیسے جاتی ہیں۔ امریکہ بہادر جو مرضی کرے، پاکستان کے اندر جو مقتدر ادارے ہوتے ہیں، اور اس میں اب سپریم کورٹ بھی شامل ہوتی ہے، یہ جب تک وہ نہ کرے۔ 2018 میں خان صاحب کے لیے رستہ بھی اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے صاف کیا تھا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا، اور آج 2022 میں یہ دونوں ادارے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ بھی تو آپ کو دیکھیے نا، پردہ سیمی پہ۔ اب اگر ہم اس کو، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سازش کا ایک بیانیے کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، پھر اس میں ہمارے یہ بڑے اہم سینسٹیو ادارے اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔